جی السلام علیکم. کرام کاشفہ شعیب السلام تلاوت کرو. علیکم پیارے حضور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Surah Al-Imran, verses 43 to 44. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بریرہ طاہر. اب آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 43 اور 44 کا ترجمہ پیش ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور تجھے سب جہانوں کی عورتوں پر فضیلت بخشی ہے. اے مریم اپنی رب کی فرما بردار ہو جا اور سجدہ کر اور جھکنے والوں کے ہمراہ جھک جا. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد. حدیث ریا مبارک. جی چلو مجھے بولنے دو اتنا تو بولنے دو. نام بولنے دو تمہارا. فریا مبارک تمہارا نام ہے. اچھا چلو حدیث سنا دو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن عبد اللہ بن جعفر قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر نسائها مریم ابنۃ عمران و خیر نسائها خدیجہ. صحیح بخاری جلد 6 صفحہ 406. اچھا نبیبات رحمان ترجمہ کرو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. وہ کہتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے دنیا کی عورتوں میں سے بہتر عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام تھیں اور اس زمانے کی عورتوں میں سے بہتر عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. جزاک اللہ. اچھا فریا لقمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے حضور. اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے
کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہوگا، تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رک نہیں سکتا۔ اس لیے میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں۔ آئندہ ہر ایک کا اختیار ہے کہ وہ اسے سنے یا نہ سنے، کہ اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے۔ پس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں۔ پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فعل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 100 ایڈیشن 1984۔ جزاک اللہ۔ نظم گروپ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہے دست قبلہ نما، ہے دست قبلہ نما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہے درد دل کی دوا، ہے درد دل کی دوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، جو پھونکا جائے گا کانوں میں دل کے مردوں کے، کرے گا حشر بپا، کرے گا حشر بپا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بروز حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑیں گے، بروز حشر سبھی تیرا ساتھ چھوڑیں گے، کرے گا ایک وفا، کرے گا ایک وفا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہزاروں بلکہ ہیں لاکھوں علاج روحانی، ہزاروں بلکہ ہیں لاکھوں علاج روحانی، مگر ہے روح شفا، مگر ہے روح شفا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ 10 چلو پھر معین محمود اور عطیت الرحیم، حضرت مریم۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام، پہلی وقف نو۔ ہمارے پیارے حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے وقفات نو کے نام ایک پیغام میں فرمایا کہ وقف نو بچیوں کو وقف کی یہ تحریک کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے پہلے اپنے بچے کو اس کی پیدائش کے قبل وقف کرنے والی ایک عورت ہی تھیں، اور جس کو اس نے جنم دیا یعنی سب سے پہلے وقف نو وہ بھی ایک عورت ہی تھیں جس کا نام مریم تھا۔ اس کو وقف کرنے والے والدین نے اس کی ایسی اعلیٰ درجہ کی تربیت کی، اور اس بچے نے بھی اپنے اس مقام کو سمجھتے ہوئے وقف کے تقاضوں کو ایسے نبھایا
کہ عرش کے خدا نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب میں عفت و عصمت کی اس دیوی اور تقوی و طہارت سے زندگی بسر کرنے والی اس عورت کی زندگی کو نیکی اور تقوی کا اعلیٰ مقام پانے کے لیے ایک مثال کے طور پر محفوظ کر دیا۔ حصہ خصوصی پیغام برموقع اجرائے رسالہ مریم برائے وقفات نو۔ جزاک اللہ۔ آگے کون ہے؟ عطیۃ الرحیم۔ Hazrat Maryam, the first Waqf-e-Nau. On the occasion of the launch of Maryam magazine, in a special message to Waqf-e-Nau, our beloved Hazur Anwar, may Allah be his helper, said that it is essential for the Waqf-e-Nau girls to remember the history of Waqf. It was a woman who dedicated her child before its birth, and that child was the first Waqf-e-Nau, also a woman called Maryam. Her parents who had dedicated her did her tabiyyat with such excellence that she in turn, understanding the significance of her status, fulfilled the demands of the Waqf in a manner whereby the God of the heavens mentioned her in the Holy Quran as a goddess of modesty and honor, and a woman who spent her life with absolute sanctity and piety. Her purity and taqwa have thus become an everlasting example. Jazakallah. اچھا چلو پروگرام ختم، اب کیا ہے چھٹی؟ کیا کہتی ہو؟ ویئر یو فرام؟ گھانا؟ نو یو؟ ہوز یور فادر؟ بونسو؟ اچھا فرام لیڈس؟ لیسٹر؟ اچھا کیا کہتی ہو؟ کالے برقعے والی مریم، تمہارا کیا نام؟ مریم یہی جس کے ہاتھ میں مائکرو فون ہے؟ ہاں السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے جب نماز جمع ہوتی ہے تو سنتیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سنتیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم نے تو وہی کرنا جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو فائدہ کوئی نہیں۔ نمازیں جمع اس لیے ہوتی ہیں کہ نفل پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے، ٹھیک ہے، اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے عموم ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، ایک لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال عصر زور کی جب جمع ہو رہی ہوں اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وسلم نے یہی ہمیں بتایا ہے، اس کے مطابق ہم کرتے ہیں، اور اسی اطاعت میں برکت ہے۔ نیکی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس نہیں کرو نیکی جتنے تمہیں اللہ رسول کا بتائے، اس سے زیادہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بدعات ہیں جس طرح مولویوں نے پیدا کر لی ہیں اپنے دین میں، ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم پائے حضور، میرا سوال ہے کہ آپ کو کون سا لگتا ہے بیسٹ سبجیکٹ اسکول میں؟ کوئی بھی نہیں لگتا تھا، میں ایسا کوئی شارٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگتا تھا، ٹھیک۔ لیکن آج کل تمہیں ضرور اچھا لگنا چاہیے، تم وقفات نو ہو، تمہیں کچھ بننا چاہیے، اس لیے جو سبجیکٹ تمہارا انٹرسٹ کا ہے اس کو پڑھو اچھی طرح، ٹھیک۔ چلو ادھر سے کوئی مائکرو فون ہے ادھر؟ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے کہ اونچی بولو۔ میرا سوال ہے کہ پاسبل اگر تو ایک غیر احمدی ایک ایسے اسلامک ہولی پلیس وزٹ کرے سچ ایز خانہ کعبہ، غیر احمدی، خانہ کعبہ یا کوئی ہولی غیر پلیس، احمدی اور غیر مسلمان، غیر مسلمان، ٹھیک ہے، ہاں کر سکتے ہیں، غیر مسلم کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں۔ صرف مشرک جو ہیں ان کو وہاں عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے، صرف یہ ہے کہ عبادت ایک خدا کی ہوگی، شرک نہیں کرنا۔ اور یہ پلیسز ہمارے لیے تو خانہ کعبہ بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے۔ مسجد نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو ان کی عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی اپنی مسجد میں، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج کے بعد سے کوئی شرک نہیں کرے گا اس میں، تو صرف غیر احمدیوں نے یہ بنا لیا کہ کوئی جا بھی نہیں سکتا وہاں، یہ غلط ہے،
عبادت نہیں ہوگی سوائے ایک خدا کے. ٹھیک, جا سکتے ہیں. یا ویسے سعودی گورنمنٹ جانے نہیں دیتی غیر مسلموں کو وہاں, وہ تو حکومت کا اپنا کام ہے, اس نے روکا ہوا ہے. ویسے کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جا کے وہاں منع ہے, اس طریقے کے علاوہ. السلام علیکم حضور. ہاں, کہاں ہو؟ ہاتھ تو کھڑا کرو. اچھا, پیچھے. جی, اچھا, کیا ہماری قسمت کا اور ہماری ہاتھوں کی لکیروں کا کوئی ریلیشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی لکیر یہ ہو تو یہ بڑی عمر کی لکیر ہوتی ہے, یہ ریلیشن. ویسے کوئی نہیں, لکیریں تو بدلتی رہتی ہیں. کچھ عرصے کے بعد ہاتھوں کی لکیریں اگر تم پرنٹ کر لو اس کو تو دیکھو گے کچھ سالوں کے بعد بدل جائے گی. تمہاری قسمت تو نہیں بدلتی. ٹھیک ہے, وہ نجومیوں نے ایک رکھا ہوا ہے. باقی لوگ بعض کہتے ہیں جی قسمت آدمی خود بناتا ہے. جو خود بناتے ہیں تو لکیریں بھی خود بدل دیتا ہے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ باتیں ہیں ایسی جو پتہ لگ جاتی ہیں پامسٹری کی. پامسٹری سے ملا ہے تمہاری, ہے نا. تو کچھ لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن ہیں بعض لکیریں ہوتی ہیں یوں کہتے ہیں اس طرح کرو. تو مرد اگر یوں کر کے دیکھے اس کو یہاں اس طرح 2 لکیریں ہیں تو اس کا مطلب 2 شادیاں کرے گا. میں نے تو دیکھا اکثر مردوں کی 2 لکیریں ہوتی ہیں, شادی ایک بھی نہیں ہوتی. تو یہ یوں ہی باتیں ہیں. ہاں, السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ ہم عید کی نماز میں 7 دفعہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں اور 5 دفعہ دوسری رکعت میں اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اعلان کروایا ہے زیادہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے کرو, اور یہی ہمیں سکھایا, یہی ہماری سنت ہے. اور ہر نماز کے لیے مختلف طریقے ہیں. اب تم کہو گی ہم فجر کی نماز پہ 2 رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں اور ظہر پہ 4 کیوں پڑھتے ہیں اور مغرب پہ 3 کیوں پڑھتے ہیں اور پھر 3 وتر کیوں پڑھتے ہیں اور 2 سنتیں کیوں پڑھتے ہیں, عصر پہ سنتیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں. تو یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے ہمیں عبادت کے سکھائے ہیں. اب جو ہوتا ہے ایکلپس لگتا ہے سورج کو, اس کی بھی نماز ہے. اس میں جو نماز ہے مختلف ہے. ایک دفعہ پہلے رکوع میں جاتے ہیں, پھر دوبارہ کھڑے ہو کے پھر دوبارہ سورت پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر جاتے ہیں. تو ہر نماز کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلیں دی ہیں اس کی اہمیت کے حساب سے, اور یہی ہمیں آنسر میں کر کے دکھایا. جو انہوں نے کیا ہم نے مان لیا. ٹھیک ہے, نقصان تو کوئی نہیں نا, فائدہ ہی ہے نا. اللہ اکبر کرتے تو اللہ یاد آتا ہے نا تمہیں. ٹھیک. السلام علیکم پیارے حضور. میرا نام فریحہ لقمان ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتہ تھا کہ شیطان نے نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہر قسم کی, اچھی بھی اور بری بھی. ٹھیک ہے, تو اگر سارے اچھے ہوتے بروں کا پتہ کس طرح لگتا؟ تم اگر سارے تمہارے جیسے ہوتے سارے تو داعش کا کس طرح پتہ لگتا؟ شیطان کے پیچھے چلنے والے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے تمہیں ایک انسان کو عقل دی ہے میں نے. ٹھیک, اور اس عقل کو استعمال کر کے اس کو بتایا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے, اور یہ بتایا کہ جو شیطان ہے وہ تمہیں بری چیزوں کی طرف لے کے جائے گا, جو میرے فرشتے ہیں وہ تمہیں اچھی چیزوں کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور تمہیں میں چوائس دیتا ہوں کہ تم اپنی عقل استعمال کرو اور اچھی چیزوں کے پیچھے جاؤ, اور اس کا اچھی چیزوں کے پیچھے جاؤ گے تو میں ریوارڈ دوں گا تمہیں. ٹھیک ہے, اور بری چیزیں کرو گے تو سزا دوں گا. شیطان کیا ہے؟ شیطان کوئی فزیکل باڈی تو نہیں نا ہے. شیطان تو یہی جو اچھے خیال آتے ہیں وہ اچھے اللہ کی طرف سے, اس کے فرشتوں کی طرف سے. جو برے خیال آتے ہیں دماغ میں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. یہی شیطان ہے, یہی ابلیس ہے جس نے بھڑکایا تھا. ٹھیک ہے, تو اچھی برائی کا نام شیطان رکھ دیا, اچھائی کا نام فرشتے رکھ دیا. ٹھیک, اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تمہیں چوائس ہے, تمہیں کھلی چھٹی ہے.
تم ایک انسان کو اس لیے یہ فرمایا کہ فرشتوں سے بڑھ کے انسان جو ہے نا فرشتوں سے بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کو اچھے اور بری کا پتہ ہے۔ فرشتے جو ہیں صرف نیک کام کریں گے، شیطان صرف برے کام کرے گا، اور انسان جو ہے وہ دونوں کام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر تم اچھے کام کرو گے تو فرشتوں سے تمہارا اسٹیٹس اونچا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کے پاس مائکرو فون؟ السلام علیکم حضور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کو بتا دیا تھا کہ وہ غیر معمولی ہیں، لیکن کیا ان کے والد کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا تھا؟ والدہ کو بتا دیا تھا غیر معمولی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی چیز اولاد دے جو نیک ہو، صالح ہو، دین کا کام کرنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے والی ہو، نیک باتوں کو پھیلانے والی ہو، بری باتوں سے روکنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ تو جب حضرت مریم پیدا ہوئی ہیں ان کا خیال تھا کہ میں یہ دعا کروں گی تو میرے بیٹا پیدا ہوگا، کیونکہ بیٹے زیادہ کام کرتے ہیں اس قسم کے، ٹھیک ہے؟ نبی بھی لڑکے ہی ہوتے ہیں نا، مرد ہوتے ہیں نا۔ جب مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا اللہ میاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتہ ہے کیا پیدا ہوئی ہے، اس سے بھی میں بہت بڑے کام لوں گا، اور اس کی آگے نسل میں سے ایک ایسا بندہ پیدا کروں گا جو نبی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ حضرت مریم کی دعا تھی جو ہمیں جتنا کو پتہ ہے، ان کے میاں کو پتہ تھا کہ نہیں پتہ، یہ ہمیں نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ بتا دیا تھا تمہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انہوں نے دعا کی تھی کہ نیک اولاد پیدا ہوگی کر میرے، اور مجھے دین کا کام کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی، اور جب پیدا ہوئی تب پتہ لگا، پہلے تو نہیں پتہ تھا مریم کی والدہ ہو کہ لڑکی نے پیدا ہونا ہے، لڑکے نے پیدا ہونا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ لگا نا، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، میں یہ اولاد دوں گا۔ السلام علیکم۔ ہاں، حضرت زکریا کو بتا دیا تھا یحییٰ کی پیدائش کا کہ بیٹا پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اور وہ صاحب عزت ہوگا اور سردار ہوگا، ٹھیک؟ السلام علیکم پیارے حضور، میرا سوال ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی تھیں ان کے جو تبرکات ہیں اب وہ کہاں موجود ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کتابیں جو نوٹس لکھتے تھے وہ موجود ہیں آرکائیو میں، پڑے ہیں ہمارے، کچھ جو اویلیبل ہیں، سارے تو نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، اور وہ نوٹس ہی ہیں، نوٹس کی حالت میں۔ باقی جو فرسٹ ایڈیشن ہے کتابوں کے وہ بھی ہماری آرکائیو میں اور لائبریری میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو محفوظ ہم کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ اب رکھ کے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم دوسرے تبرکات کو بھی محفوظ کر رہے ہیں جو مسلم تبرکات۔ ہاں، بچاؤ۔ السلام علیکم حضور۔ قرآن مجید کی کامنٹری کے اندر ادھر سورہ البقرہ آیت 29 میں انہوں نے کیا ہے کہ آپ جب مرتے ہو پھر آپ اسٹریٹ ہیون اور ہیل میں نہیں جاتے، لیکن آپ ایک برزخ اسٹیٹ کے اندر جاتے ہو۔ جو لوگ پہلے سے جو مرے ہوئے ہیں وہ ابھی تک برزخ اسٹیٹ کے اندر ہیں، یہ اگر وہیں بیٹھے رہنا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ وہ جو اسلامی اصول کی فلاسفی ہے نا، اس میں جو غالباً تیسری سوال کا جواب ہے یا 5ویں سوال کا جواب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے برزخ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اگر پتہ ہی نہ ہو انسان کو، اب وہ مرا ہوا ہے کوئی 1000 سال سے پہلے، وہ بیٹھا ہے انتظار میں، پتہ نہیں میں دوزخ میں جانا کہ جنت میں جانا ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ جس نے نیک کام کیے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے، وہ جنت میں ہی چلا جائے گا، اور جس کو سزا ملنی ہے اس کو سزا ملے گی۔ پھر ایک آخری دن حشر کا ہوگا، قیامت کا دن، اس وقت سارے دوبارہ اکٹھے ہوں گے، وہ پھر دوبارہ ایک فیصلہ کا دن ہوگا۔ اس وقت پھر جس کو جتنا مزید ریوارڈ ملنا ہے اس کی نیکیوں کا، ان کے سٹیٹس آگے مزید بلند ہوتے جائیں گے، وہ ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ تم 1000 سال انتظار کرتے رہو
بیچارہ بندہ کہے میں نے نیکی کرنے کا فائدہ کیا تھا, میں نے یہیں ٹنگے رہنا, مجھے پتہ نہیں میں نے دوزخ میں جانا ہے جنت میں ہے. تو یہ سوال کا جواب جو ہے نا, تم کس کلیئر میں ہو 9 میں ہے؟ ہاں جی. بس تم فلاسفی پڑھ سکتی ہو, تو 5واں سوال جو ہے نا پڑھو, ٹھیک ہے, وضاحت ہو جائے گی. ہاں ادھر سے کس کے پاس مائکرو فون ہے؟ یس, ہاں اس کو دے دو, موسو کو. Beloved Huzur has been calling for doctors to go to Ahmadi hospitals around the world. Calling doctors? Yes. It is my dream to become a doctor, inshallah, and volunteer for this cause. What advice can you give to me and other girls who are aspiring to do this as well? So you are interested in medicine. Which year you are in now? Year 8. Year 8. So you take your science subjects in GCSE, huh? So when you become doctor, then see, instead of just earning money, getting money, or you should use your profession for the service of mankind. So this is the advice for all Waqf-e-Nau. So in this way, while serving the mankind, you will also be able to spread the message of Islam in your surrounding, to your patients and all other people, right? So your main purpose, aim should be to serve the human being, right? Not to get money, right? Or check on it. 2 साल पहले मैं और मेरी फैमिली 100 साल पहले? जी. कितने साल पहले? 2 साल भी. 2 साल? अच्छा, मैं नज़ला हुआ ना इसलिए मेरे कान भी बंद हैं. मैं 100 साल समझा था. अच्छा, मैं फिर आज तक तो अभी तो 13 साल की हो, तुम 100 साल पहले कहाँ से पैदा होगी? हाँ क्या हुआ था? मैं और मेरी फैमिली उम्रा करने गई थी. अच्छा माशाल्लाह. और खाना काबा के एक साइड पे ये गोल्डन केज है जिसका नाम मकाम इब्राहिम है. और पीपल वो केज को किस करे थे. किस करने इजाज़ है या नहीं है? क्या है? आप अलाउड हो किस करने के लिए केज? सिर्फ हजर अस्वद को आंसलों ने बोसा दिया था, उसको प्यार करना चाहिए. और वो तो एक निशान है. यहाँ इब्राहिम मुसल्ला, यहाँ नमाज की जगह है उनकी. हज़रत उमर ने हजर अस्वद को भी जो प्यार किया था ना, उस वक़्त उसको डंडा मार के साथ ये भी कहा था कि मैंने तो आन सल्लम को देखा, तुम्हें प्यार करते इसलिए मैं प्यार कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है. तो हमने तो वो काम करना जो आन सल्लम ने किया, ठीक है. और इसलिए उस हद तक ही रहो. बाकी खाना काबा का सारा पाक मुतबरक है हर, तो उसकी हम इबादत करते हैं इस सोच के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला का है बनाया हुआ घर है और एक सिंबल के तौर पे है. सिर्फ ये नहीं करते किसी शख्सियत की वजह से. और आंसर ने भी अगर किया तो इसलिए किया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, तो नहीं अदरवाइज़ कोई प्यार प्यूर करने की कहीं जगह नहीं. कोई बाकी तो पत्थर पुत्थर ही है ना, जगह ही है ना, निशान लगे हुए हैं जो, ठीक है. या तुम्हारे पास माइक्रोफोन है, तुम्हें पूछना है? प्यारे हुजूर, दज्जाल का क्या मतलब होता है? दज्जाल? जी. दज्जाल का मतलब होता है धोखा देने वाला, हैं, जो तुम्हें डिसीव कर रहा हो, गलत तरीके से तुम्हें बातें बताएं, हैं, शैतानी बातें बताएं और गलत काम तुम्हारे से करवाए, और गलत किस्म की अट्रैक्शन दे के तुम्हें गलत कामों पे लगाए, हैं. अब ये जो आजकल इंटरनेट है और बस वेबसाइट्स हैं जो फजूल किस्म की चल रही हैं, इनमें सारी बातें जो आती हैं गलत तरफ लेके जाती हैं, वो दज्जाली बातें हैं, ठीक है. हर चीज़ जो तुम्हें धोखा दे वो दज्जाल है, ठीक. और हुकूमतें भी हैं जो धोखे से काम करती हैं, और वो लोग भी हैं जो धोखे से तुम अपना इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल के तो
اپنے مذہب کو زیادہ کرتے ہیں. مثلا عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے, وہ بھی دجالی, غلط بات نہیں ہے. ٹھیک. ہاں ہمارے پاس مائکرو فون ہے, اس کو پوچھ لو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ قرآن مجید میں سے آپ کا کون سا فیوریٹ سورہ ہے؟ ہر صورت میں کوئی نہ کوئی اچھا سبق ہے. فیوریٹ کیا ہونا, ہر چیز میں ہر قرآن شریف سارا ہی اچھا ہے. اب کیا کہے تمہیں, مجھے تو کل ہو اللہ احد کا اللہ الصمد جب کہتے ہیں اللہ بے نیاز ہے, اس کے سچ پڑھنے کی وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور بہت ساری صورتوں میں مختلف الفاظ ہیں وہ آتے ہیں, تو جو ان کو آدمی غور کر کے پڑھتا ہے تو وہ اچھے لگتے ہیں اور وہی فیوریٹ بن جاتے ہیں, وہ دعا بھی بن جاتی ہے. تو اس لیے مختلف دعائیں ہیں قرآن کریم کی, وہ بھی اچھی ہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ایک دعا ہے کہ میں ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے بہتر بنائی ہے, اس کی خیر جو بہتر ہے, خیر بنائی ہے, اس کو میں چاہتا ہوں, اس کا طلبگار ہوں. تو قرآن شریف تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس میں کون سی کہو کہ بہتر ہے اور کون سی کم ہے. ہاں صلی اللہ نے فرمایا آیت الکرسی ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن شریف کا مغز ہے. بعض جگہ یہ فرمایا, کسی کو کوئی اور صورت کے بارے میں فرمایا, کسی کو کچھ اور صورت کے بارے میں. تو حالات کے مطابق آپ نے ہی مختلف لوگوں کو نصیحت کی, اس لیے آیت الکرسی تو ویسے ہی روز پڑھنی چاہیے. پھر سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں دجال سے, اس نے سوال کیا دجال کیا چیز ہے, دجال سے بچنے کے لیے پڑھنی چاہیے, آپ صلی اللہ نے فرمایا. ٹھیک ہے. پھر آخری کل جو ہیں وہ بھی شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے پڑھنی چاہیے. تو مختلف جو قرآن شریف کی صورتیں ہیں, مختلف سبق ہیں ہر ایک میں, وہ کرنی چاہیے. آتا ہے تمہیں سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں یاد کرو, اس کا مطلب دیکھو, تمہیں پتہ لگے گا دجال کیا کرتا ہے, کس طرح بچنا ہے اس سے. آخری 10 آیتیں پڑھو اس سے پتہ لگے گا دجال کیا کرتا ہے. ٹھیک. اور اس سے کس طرح بچنا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے آخری تینوں کل ہیں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے آیت الکرسی روز پڑھا کرو رات کو. اور اس طرح مختلف ہیں. تو خود سورہ بقرہ میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو لگتا ہے کہ سارا قرآن شریف سارے سبق اسی میں آ گئے, لیکن جب آگے جاؤ تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے نئے سبجیکٹس آ گئے. تو لیکن بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, ان کو تم یاد کر لو. سورہ کاف کی پہلی 10 آیتیں, آخری 10 آیتیں, تینوں کل آخری جو ہے رات کو پڑھا کرو. آیت الکرسی یاد کرو, وہ پڑھا کرو. جزاک اللہ. ہاں اب جس کے پاس مائکرو فون ہے بتا دو. السلام علیکم پیارے حضور. کہاں سے بول رہی ہو, ہاتھ کھڑا کرو. میرا نام امتو سبو احمد ہے. میں کہاں سے بول رہی ہو؟ اچھا ٹھیک. میرا نام امتو سبو احمد ہے. اچھا. اور میرا سوال ہے کہ اگر اللہ میاں نے فرشتے بنائے تھے عبادت کرنے کے لیے, تو انسانوں کو کیوں بنایا تھا؟ کیا انسانوں کیوں بنایا؟ پھر فرشتے بنائے اللہ تعالیٰ نے. جب انسان بنایا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں. تو انہوں نے کیا انسان بنا دیا ہے, اس کو تو نے اختیار دیا ہے اچھے کا بھی اور برے کا بھی, تو یہ برائی کی طرف جائے گا اور فساد پیدا کرے گا. فرشتوں نے پہلے کہہ دیا تھا, شیطان نے تو بعد میں کہا تھا نا بتاؤں گا. تو فرشتوں کو پتہ لگ گیا تھا انسانی نیچر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بڑھ کر, کسی شاعر نے کہا ہے فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. میں نے اس کو بتایا تھا کہ فرشتے جو ہیں نا تو بنائے ہیں, لیکن فرشتوں سے بڑھ کے انسان, فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتا ہے انسان. ٹھیک ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا نا اللہ تعالیٰ نے, سب سے بڑا نبی بنایا نا. جب معراج کی رات جب وہ گئے ہیں, وہ 7ویں آسمان پہ وہاں جا کے ایک ہاتھ پہ جا کے پہنچ کے تو کیا کہا تھا, جبرائیل نے کہا تھا اس کے آگے میں نہیں جا سکتا, اب اسے آگے آپ کا مقام ہے, آپ جا سکتے ہیں اللہ کے قریب. تو فرشتوں سے بڑھ گئے وسلم. ٹھیک.
اور اسی طرح دوسرے انسان فرشتوں سے بڑھ کر ہیں. اور صرف انسان، فرشتے نے تو ایک نیک کام کرنا ہے، اس کو جو کہہ دیا تم نے کرنا ہے، اس نے برائی کرنی نہیں، اور اس کو پتہ ہی نہیں اچھا کیا اور برا کہا. ایک چیز یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا نا، جب کہا ہے نا کہ میں نے پیدا کیا انسان کو، جن کو عبادت کے لیے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نمازیں پڑھ لو. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک دوسرے کے رائٹس ہیں نا، بندوں کے بھی حق ادا کرو. اللہ کا حق ادا کرو، بندوں کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کا بھی حق پورا کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور ایک چیریٹی میں کچھ نہیں دیتے، کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، تو میں تمہاری نمازیں نہیں قبول کروں گا. تو پھر عبادت کہاں گئی؟ اس کا مطلب عبادت جو ہے نا صرف نماز نہیں ہے. عبادت یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، غریبوں کی مدد کرو، اور نیک باتوں کو پھیلاؤ، اور برائیوں کو روکو. یہ ساری یہ بھی عبادت کے حصے میں آتی ہیں، اور یہ انسان کر سکتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، فرشتوں کی تو صرف لمیٹیڈ ہے، ان کی تو سارے جو ان کی کیپیسٹی ہے نا وہ صرف ایک لمیٹیڈ ہے، اس سے وہ آگے بڑھ نہیں سکتے. انسان بہت آگے بڑھ سکتا ہے. ٹھیک، تمہارا ایئر 8 میں ہو تم؟ اچھا. السلام علیکم پیارے رسول. وعلیکم السلام. آپ کبھی کبھی کچھ ہاتھ میں کچھ پہنتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ میں کچھ آپ پہنتے ہیں ادھر. اچھا، بریس لگائی ہوتی ہے. ہاں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ تکلیف ہے میرے ہاتھ کا یہ ٹینڈن ہے نا، یہ کھنچ جاتا ہے. تو اس لیے جب کوئی کام کرنا ہو نا، زیادہ لکھنا ہو یا تو ملاقات میں کسی مسافر زیادہ کرنے پڑ جائیں تو میں باندھ لیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو. لیکن ایکسرسائز بھی کرنی پڑتی ہے ساتھ ساتھ، درد ہوتی ہے اس لیے پہن لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کرے. جزاک اللہ. اچھا، اور اس کو دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ جب حج کے دوران ایک حصے میں شیطان کو لوگ کینکریاں مارتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ بس ایک سمبل ہے، سمبولک ایک ایکسپریشن ہے کہ وہاں آپ نے فرمایا کہ شیطان کی جگہ ہے، اس کو مارو. ایک پورا کرنا ہے، ایک اس کے حج کا ایک وہ ہے، کیا کہتے ہیں اسے، ایک حصہ ہے جس کو پورا کرنے کے یہاں سے نے مارا کہ ٹھیک ہے جو تم حج کر رہے ہو تو ٹوٹلی سبمیشن ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے آگے. اور اس کے آگے تو خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہو تو اس لیے لبیک لبیک کہ بھی ہے نا، اللہم لبیک کہتے ہیں. تو اس وقت اللہ کی طرف ہے. پھر باقی سارے شیطان سے بچنے کے لیے دوسری جگہ جاتے ہیں، وہاں جا کے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اور ایک بتانے کے لیے کہ ہمیں شیطان سے نفرت ہے. ایک اظہار ہے، ادروائز کوئی وہاں شیطان بیٹھا تو نہیں ہوا جو کنکریاں مار رہے ہیں، زخمی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پیچھے سے لڑکی. ہاں پوچھو. میرا نام شفیہ. تم یہاں ہو، اس کے بعد تم اپنے سے پیچھے والی کو دے دینا، اپنا سوال پوچھ لو پہلے. جی، اور میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کس طرح عبادت کرتے تھے؟ کس طرح عبادت کرتے تھے؟ یہ تو سجدے وغیرہ میں جھکے ہوتے ہیں، اس طرح کرتے ہوں گے نا، سجدے میں جھکتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے. جو طریقہ تھا اس زمانے میں عبادت کرنے کا خدا کی، اس زمانے میں آج کے زمانے میں بھی سارے بت پرست نہیں تھے. بعض لوگ ایسے تھے جو موحد تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. ان کا اپنا ایک طریقہ تھا بیٹھ کے، ہیں تو وہ اسی طرح کرتے ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں طریقہ سکھایا کہ نماز پڑھنی ہے کس طرح پڑھنی ہے، کس مختلف پوسچر نماز کے سکھائے ہیں. تو اس وقت سجدے وغیرہ میں جاتے ہوں گے، جھکتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے. بس جو اظہار تھا ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا، اس زمانے میں طریقہ کار رہا ہے جو اس کے مطابق کرتے تھے. اور بھی لوگ تھے موحد جو عبادت کیا کرتے تھے. بتوں کے آگے بیٹھ کے یوں سجدے تو سود بھی کرتے تھے نا لوگ بتوں کو، یا ہاتھ میں دعائیں کرتے تھے، اس کے بجائے اللہ کے آگے جھکتے تھے. ٹھیک، پیچھے دے دو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے کہ
کئی خلیفہ اور پروفٹس کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کچھ دکھایا یا کچھ بتایا. تو میرا سوال ہے کہ آپ کو بھی کبھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں کچھ بتایا ہے؟ کیا بتایا؟ کچھ بھی جس طرح حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا اپنے سن کے بارے میں. تو میرا بس سوال، خوابیں تو بہت ساری آتی ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اور کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یا ویسے دل میں ڈال دیتا ہے. صرف خواب کی بات نہیں، ویسے دل میں بھی ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ کام کرنے والا یہ جماعت کے لیے ضروری ہے، یہ لوگوں کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو وقف نو کی جو تحریک ہے، وقف خلیفہ رابع نے جو شروع کی تھی، اس کو میرا تو نہیں خیال کوئی خواب میں کوئی ذکر کیا. انہوں نے یہی کہا تھا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ شروع کروں. تو اسی طرح ڈالتا ہے، میرے دل میں بھی بعض باتیں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو. اور باقی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ مدد کروں گا میں تمہاری، تو مدد بھی کرتا ہے پھر. ٹھیک. چلو ہاں تم بتاؤ کیا کہتی ہو. ہاں السلام علیکم پیارے السلام. حضور. ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم گھر موو کرنے لگے ہیں، تو میرا سوال ہے میں کیا کر سکتی ہوں جس میں اس میں اچھی بلیسنگز آئے؟ اچھا گھر موو کرے نا، وہاں گھر جا کے نا اپنے ابا کو، یہ بھائی ہیں جی، ہمارے ابا بھی ہیں، ان سے کہنا پہلے گھر میں جائیں گے وہاں اذان دیں. اذان دو تو اس سے بلیسنگ آتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، شیطان دوڑ جاتا ہے. ٹھیک. اور اب مجھے چھٹی دے دو. السلام علیکم. ہے نا، گھر جو نیا گھر جاؤ نا وہاں اذان دینی چاہیے. السلام علیکم.